بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں بہت رویا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اتنا روئے کہ ان کے رخسار پھٹ گئے، ان پر سے گوشت اور چمڑا غائب ہو گیا اور بالآخر ان کے دانت واضح طور پر نظر آنے لگے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے یہ دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ فرمایا، بیٹا، مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اگر میں تمہارے دانتوں کے چھپانے کا بندوبست کروں تو کیسا رہے گا؟ آپ نے عرض کیا، بہت بہتر، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے اون لے کر اس سے ایک پاہا سا بنایا اور آپ کے چہرے پر رخساروں کی جگہ رکھ دیا۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام جب رونا شروع کرتے تو وہ پاہا تر ہو جاتا۔ آپ کی والدہ محترمہ اس پاہے کو اتار کر اس کی جگہ نیا پاہا رکھ دیتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر روتے اور وہ پاہا پھر آپ کے آنسو سے تر ہو جاتا۔ آپ کی والدہ محترمہ اسے پھر بدل دیتی۔ کئی بار ایسا ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنے ماننے والوں کو وعظ و نصیحت فرماتے تو لوگوں سے پوچھا کرتے کہ تم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تو نہیں بیٹھے؟ اگر آپ بیٹھتے ہوتے تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی بہت زیادہ رقت قلبی کا لحاظ کرتے ہوئے قیامت اور جہنم کا ذکر نہ کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام مجمع میں ایک طرف سر ڈھانپ کر چھپ کے بیٹھ گئے تاکہ حضرت زکریا علیہ السلام انہیں دیکھ نہ سکیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے اور حسب معمول وعظ شروع کرنے سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تو نہیں بیٹھے؟ چونکہ لوگوں کو آپ کی موجودگی کا علم نہ تھا، اس لیے سب نے کہا نہیں۔ لہذا آپ نے بڑے رقت امیز لہجے میں اپنے وعظ کا آغاز کیا اور فرمایا، بھائیو، میری بات غور سے سنو، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو۔ ابھی میرے پاس جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک درجہ تیار کر رکھا ہے جس کا نام وادی سکوان ہے۔ اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ بنایا ہے جس کو غضبان کہا جاتا ہے۔ جہنم کی اس وادی سے صرف وہی بچ سکے گا جو دنیا میں اللہ کے خوف سے بہت رویا کرتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب آپ کا یہ وعظ سنا تو ایک دردناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور سر میں خاک ڈالتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے۔ آپ کی حالت دیکھ کر باقی سب لوگ بھی روتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے جنگل کی طرف چل دیے، مگر جنگل میں تلاش بسیار کے باوجود آپ کو نہ پا سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس حالت میں بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ان کی گمشدگی کے غم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ آپ کو چارپائی پر ڈال کر آپ کے گھر واپس لائے۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ صورتحال دیکھی تو لوگوں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے ان کو سب کچھ بتا دیا، جس سے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ بات سنی تو صبر نہ کر سکی، اپنی لاٹھی اٹھائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑی۔ آپ کی والدہ 3 دن تک مسلسل جنگل میں آپ کو تلاش کرتی رہی، مگر آپ نہ ملے۔ بالآخر آپ کی والدہ نے چند چرواہوں کو دیکھا جو جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ انہوں نے ان چرواہوں سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ چرواہوں نے کہا، اور تو ہمیں کچھ معلوم نہیں، البتہ گزشتہ رات ہم نے اس پہاڑ سے
किसी आदमी की आवाज सुनी थी जो ये कह रहा था, हाय अफसोस जहन्नम में वादी सुकवान भी है, हाय अफसोस वहाँ गजबान पहाड़ भी है, हाय अफसोस जहन्नम की आग कितनी सख्त गर्म है। आपकी वालदा पहाड़ की तरफ गई तो देखा कि हजरत याया अलैहिस्सलाम वहाँ गमज़दा और परेशान हालत में बैठे हुए हैं और वही कुछ कह रहे हैं जो चरवाओं ने बताया था। उन्होंने आपको उठाया, सीने से लगाया और फिर साथ लेकर वापस घर की तरफ लौट आईं। घर आकर आपकी वालदा ने जौ की रोटी और गोश्त आपके सामने रखा और कहा, बेटा, अल्लाह ताला ने माओं की औलाद पर जिस हक की कसम उठाई है, मैं तुझे उसका वास्ता देकर कहती हूँ कि मेरी बात मान जा, ये खाना खा ले और कम अज कम आज की रात भी आराम कर ले, ये बोसीदा कपड़े भी उतार दे। हजरत याया अलैहिस्सलाम माँ की ममता के सामने मजबूर हो गए और रो पड़े, लेकिन फिर खाना तनावल करना शुरू कर दिया और खाने के बाद सो गए। जब सहरी का वक्त हुआ तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपके पाँव को हिलाकर आपको बेदार कर दिया। कहने लगे, जनाब याया, अल्लाह ताला आपको सलाम कहता है और फरमाता है कि शायद आपको मेरे घर से बढ़कर कोई और अच्छा घर मिल गया है जिसकी वजह से आप आराम से सो रहे हैं। मुझे मेरी इज्जत व जलाल की कसम, अगर आप मेरी जन्नत को सिर्फ एक बार देख लेते तो सारी उम्र उसके शौक में ही रोते रहते, और अगर आप मेरी तैयार की हुई आग को देख लेते तो उसके खौफ से आपकी हड्डियां पिघल जाती। ये सुनकर हजरत याया अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर से उठे और शिद्दत गम से रोते हुए बाहर निकल गए। उसके बाद उनकी वालदा ने उनकी मैयत ही देखी। हजरत याया अलैहिस्सलाम को किसी बदबख्त जालिम ने शहीद कर दिया था।